حجر اسود پہ بوسہ دیا تھا، تو یہاں پہ دیتا ہے، اگر تو باز نہ آیا عمر تیری پشت کے اوپر درے لگائے گا۔ حضرت ابو بکر، آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس باب کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ان حالات و واقعات کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ مرتدین ہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں، مدینہ پہ حملے کا خطرہ ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اور 3 دن ہوئے حضرت ابو بکر لشکر اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں، پوری فوج اور لشکر جرار کے ساتھ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں، حکمت بھی کوئی چیز ہے، دنائی بھی کوئی چیز ہے، کوئی آپ بھی ذرا غور کر لیجئے، فکر کر لیجئے، اگر یہ لشکر بھیج دیا گیا تو مدینے کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اسلامی ریاست دارالخلافہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اللہ کی قسم آپ کا اور میرا منہج بیان کیا تھا، اگر مجھے بھیڑیے اٹھا کے لے جائیں، اگر مدینے میں کتے پھرنا شروع ہو جائے، ابو بکر اس حکم کو کینسل نہیں کر سکتا جسے رسول اللہ نے جاری کر دیا ہو۔ اسامہ کا لشکر جائے گا کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ لشکر جائے گا، وہ لشکر روانہ ہوگا۔ آپ کے نزدیک سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر، یہ واقعات متعدد ہیں۔ بچے کو کہا قمیض لمبی تھی، ہاتھ چھپ رہے تھے قمیض سے، چھری لاؤ، چھری سے قمیض کو کاٹ دیا۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان، اگر کینچی سے کاٹ لیتے تو سیدھا کٹ جاتا، اور آپ کا یہ جو جبہ ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی کا عنصر پیدا ہو جاتا۔ تو حضرت عمر نے کہا چھوڑ دو، میں نے چھری عمدن منگوائی ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قمیض کاٹتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ چھری سے کاٹ رہے تھے۔ یعنی آپ نے کیا سمجھا، حضرت عمر کو کینچی کا نہیں تھا پتا، یا حضرت عمر کے ذہن میں نہیں تھا کہ کینچی سے صحیح کٹ جاتا ہے؟ تو بیٹا بتا رہا ہے میں نے چھری سے اس لیے کاٹا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قمیض کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے چھری سے کاٹا تھا۔ ایک صحابی یہاں تک بیان کرتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں نا، لیکن جو کسی صحابی نے دیکھ لیا، یہ جو آپ مشہور حدیث سنتے ہیں کدو شریف کے بارے میں، تو وہ ایک صحابی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو اور گوشت پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پیچھے کر کے صرف کدو کو اس میں سے اٹھا کے کھا رہے۔ تو اس صحابی کو یہ سنت اتنی پسند آئی کہ وہ جب بھی کھانا پکاتے گوشت ڈالتے، لیکن کدو کو سائیڈ پہ کر کے وہ ویسے ہی کھاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ یہ انداز، یہ اطوار حضرت عمر کی اگر صرف زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حجر اسود کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پتھر میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو دیتے ہوئے دیکھا، ورنہ میرا عقیدہ ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تجھ میں تقدیر ہے نہ تجھ میں قسمت ہے۔ حالانکہ اس پتھر میں ایک ثواب کا عنصر تو موجود ہے کہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا، لیکن لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور یعلا بن امیہ ایک حجر اسود والا کونا ہے خانہ کعبہ کا، اور ایک رکن یمانی والا کونا۔ رکن یمانی کے اوپر، حجر اسود کے اوپر آج کل بھی رش ہوتا ہے، تو لوگ یہی حرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو حرکت اس دور میں یعلا بن امیہ سے سرزد ہوئی۔ جو رکن یمانی ہے اس کا حکم ہے مس کرنے کا، چھونے کا۔ حجر اسود کے اوپر بوسہ کرنے کا حکم بھی ہے اجازت، تو وہاں پہ جب لوگوں کو بوسہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، آج کل کے دور میں بھی، تو لوگ رکن یمانی کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، تیسرے کونے کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، چوتھے، جہاں پہ بھی موقع ملے جی وہ خانہ کعبہ کی غلاف کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، عقیدت و احترام سے۔ حضرت عمر نے یعلا بن امیہ کو رکن یمانی کو بوسہ دیتے ہوئے اور گلے لگاتے ہوئے، اب یہ دیکھیے شدت جذبات ہے نا، خانہ کعبہ ہے، بے اختیار ہو کے گلے لگا لیا اور اس کو چومنے لگے رکن یمانی کو۔ کہا ما تفت مع رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ جی حضرت عمر، جی کیا تھا۔ کیا رسول اللہ نے رکن یمانی پہ یہ کیا تھا؟ نہیں۔ حجر اسود پہ بوسہ دیا تھا، تو یہاں پہ دیتا ہے، اگر تو باز نہ آیا عمر تیری پشت کے اوپر درے لگائے گا۔ یہ سنت رسول ہے۔